علیہ وسلم اس دنیا کے تعلق سے، اس زندگی کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے اور اعمال صالحہ کے تعلق سے اچھے رضا، پیارے رضا، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ اور اندھیرا گھر، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اور موت کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ عقیدت و محبت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہوئی ہے، نعت و منقبت بھی پڑھی گئی ہیں، اور قاری صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت اچھی آواز میں قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ اور ہمارے مہمان علی جناب عامر شہزاد جنیدی صاحب، اچھا کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے محترم حیدر بھائی صاحب، بہت اچھی آواز، اچھا کلام پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی اب تک پڑھا گیا ہے اس سب کا ثواب مرحوم میاں تنویر صاحب کی روح کو پہنچائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ہم یہاں موجود ہیں، جس کے بھی ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سبوں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے، کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر سننا چاہتے ہو تو نبی کی محبت میں بولو سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک بات جو بہت پوائنٹ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔
اور اس سے بھی بڑا فضل و کرم اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا فضل و کرم اللہ تعالی کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں داخل فرمایا۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے اللہ تعالی ہمیں واپس اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن عظیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ انسان دنیا میں آیا، جب اس کی عمر پوری ہو گئی ملک الموت تشریف لا کر کے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور ملک الموت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون بچہ یتیم ہو رہا ہے، کون عورت بیوہ ہو رہی ہے۔ ملک الموت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا گھر اجڑ رہا ہے، کس کا گلشن تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ملک الموت یہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جب انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ملک الموت آ کر کے اس کے بدن سے اس کی روح کو جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ہر ایک کی باری آئے گی ہی، اور اس بات کو ہر انسان مانتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ ہو، جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ ایک دن مرنا ہے، وہ یہی کہے گا ہاں بھائی، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر کے جس نے اچھے اعمال کیے تو قبر میں اس کے مزے ہیں، حشر کے میدان میں اس کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، اب نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اب نہ ہی وہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ ہی وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ گویا کہ اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، چونکہ دنیا سے چلا گیا، اس کے باڈی سے اس کی روح نکل گئی ہے۔ لیکن اچھا، جب مر گیا تو جب کوئی کام نہیں کر پائے گا تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے مردے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں سنیے، حضور فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان مر گیا اس کے اعمال منقطع ہو گئے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی بھی کام ایسا کر دیں جو باقی رہے، کوئی بھی کام ایسا کر دیں جو باقی رہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر پانی کا انتظام نہ ہو، آپ وہاں پر پانی کا انتظام کر دیں، اور اس پانی کو لوگ جب تک پیتے رہیں گے
اور آپ نے وہ پانی اپنے جس مرحوم یا مرحومہ کے نام سے لگایا ہوگا، انتظام کیا ہوگا، جب تک لوگ اس پانی کو پئیں گے اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ مان لیجئے قرآن عظیم کو آپ مسجد کے اندر رکھوا دیں تو اس قرآن کو جب تک لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی دارالعلوم بنتا ہو، آپ وہاں پر روپیہ پیسہ دے دیں اور آپ کی رقم اس دارالعلوم کے اندر لگ جائے تو جب تک وہ دارالعلوم قائم رہے گا، جب تک اس دارالعلوم کے اندر بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، ان کے پڑھنے کا ثواب، ان کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب آپ کے مرحومین کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور ایک مثال لے لیں، جیسے مسجد بنتی ہو کہیں پر، کہیں مسجد بن رہی ہے، آپ نے اپنے مرحوم باپ کے نام سے یا اپنی مرحومہ ماں کے نام سے یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے نام پر مسجد میں آپ نے آ کر کے پیسہ دے دیا، مسجد تعمیر ہو گئی، تو جب تک اس مسجد کے اندر نمازی آ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو بھی ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به، حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں، آپ کسی کو علم دین سکھا دیں۔ مثال کے طور پر اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، فور ایگزامپل، کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دوں، یا میں آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دوں، یا میں آپ لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ سکھا دوں، یا میں آپ لوگوں کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ سکھا دوں، تو جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرتے رہیں گے، جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر غسل کرتے رہیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ یہاں کریں گے، قبر کے اندر مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں او علم ينتفع به، یعنی آپ کسی کو کچھ سکھا دیں، علم دین سکھا دیں، کوئی ہنر سکھا دیں، اچھا کام سکھا دیں، جب تک وہ اس کام کو کرے گا مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب تیسرا کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد دو ہو گئے، دیکھو، پہلا صدقہ جاریہ اور دوسرا آپ کسی کو علم دین سکھا دیں، کوئی ہنر سکھا دیں۔ اب تیسرا کیا ہے وہ سن لو، تیسرا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اولاد کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر سکون عطا فرماتا ہے۔ اولاد، نیک اولاد ہونا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالی ایک بندے کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ درجہ یعنی لیول، اس کو بلند یعنی اونچا فرمائے گا، اس کو ہائی کر دے گا۔ لیول جب ہائی ہو جائے گا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، جنت کے اندر میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ میرا لیول تو نیچے تھا، یہ اونچا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو تیری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرا درجہ بلند فرما دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت آہستہ بول رہا ہوں، بہت سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، چونکہ اردو آپ لوگوں کی لینگویج بھی نہیں ہے لیکن اچھا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں نے یہ آزمایا ہے کہ نعت خوانی کو آپ اور زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور ساتھ میں جھومتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بولو سبحان اللہ۔
تو یہ تین چیزیں ہیں میرے آقا نے فرمایا، پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا یعنی ایسا علم جو آپ کسی کو سکھا دیں اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا، اور تیسرا کیا ہے، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کو فائدہ ملے گا۔ اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان تینوں چیزوں پر، کیونکہ اکثر ہمارے بھائی، اکثر ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کسی نہ کسی کے ماں باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس طرح سے آپ ان کو ان کی قبر کے اندر آرام پہنچا سکتے ہیں، سکون پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے کام دنیا میں کریں گے تو قبر کے اندر ان کو آرام ملے گا، ان کو سکون ملے گا۔ یہ ہوتے ہیں نیک اعمال۔ اچھا، نیک اعمال کی ضرورت ہمیں خود بھی ہے، ہر انسان چاہتا ہے، وہ جیسے ہم نے کہا بولو سبحان اللہ، تو اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بولتے ہیں، شاید کہ ان کو نیکیوں کی ضرورت نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی بہت بڑے نمازی ہوں، ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، بہت اچھے اچھے کام کرنے والے ہوں، اس لیے نہ بولتے ہوں، لیکن سبحان اللہ کی برکت آپ جانتے ہیں، احیاء العلوم کی حدیث پاک میں ہے، من قال سبحان اللہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ تو اللہ تعالی کی طرف سے اس مسلمان کے نام جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ برکت ہے سبحان اللہ کی، لیکن پتہ نہیں، ہو سکتا ہے سمجھتے نہ ہوں، جب میں بولوں کہو سبحان اللہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب کہیں گے سبحان اللہ آپ ہی کا فائدہ ہے، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، نیک اعمال کیجئے، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ قبر کے اندر بھی ملے گا اور حشر کے میدان میں بھی ملے گا، کہو انشاءاللہ۔ ایک حدیث سنیے، آخری حدیث، گفتگو مکمل۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے عمل، اس کے نیک کام اس کے قریب آ کر کے اس کی بائیں ران کو حرکت دیتے ہیں، اس کو موو کرتے ہیں، تو وہ مردہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ نیک عمل کہتے ہیں کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں جن کو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ تو مردہ کہتا ہے تم نیک عمل ہو لیکن میرے اہل و عیال کہاں ہے، میرے بیوی بچے کہاں ہیں، میری فیملی کہاں ہے، میرا مال کہاں ہے، میرا پیسہ روپیہ کہاں ہے، میری دولت کہاں ہے، میری نعمتیں کہاں ہیں؟ تو اس وقت وہ عمل کہتا ہے، جو اچھے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب تو دنیا ہی میں پیچھے رہ گئے، کوئی تیرے ساتھ قبر کے اندر نہیں آیا، بلکہ قبر کے اندر تیرے نیک عمل ہی تیرے ساتھ آئے ہیں، تیرے نیک عمل ہی تیرے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس وقت وہ مردہ کہتا ہے کہ اے کاش میں نے دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بیوی بچوں کو تجھ سے زیادہ ترجیح نہ دی ہوتی، میں نے دنیا کے اندر اپنے مال سے زیادہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو تجھ سے زیادہ ترجیح نہ دی ہوتی، کیونکہ اس تنگ اور تاریک قبر کے اندر سب نے مجھے چھوڑ دیا، اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ نیک عمل کام آئے ہیں۔ تو یہ ہے نیک اعمال کی برکت، حدیث پاک تھی، حدیث پاک میں نے سنائی ہے۔ اب نیک اعمال آپ یہاں کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ یہاں کیسے فائدہ ملے گا؟ آپ اگر اپنے گھر میں قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر اللہ تعالی کی رحمت کی برسات ہوا کرتی ہے۔
تو یہ قرآن کی برکت ہے. آپ پڑھیے تو نیک اعمال تو کیجئے. ارے کم سے کم دن میں زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ اونلی. 5 منٹ کے اندر آپ زیادہ نہیں، صرف 3 لائن پڑھیے، زیادہ نہیں، اتنا ہی پڑھیے. اور حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 نیکیاں. ٹھیک ہے. پھر آقا نے فرمایا الف لام میم، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. حضور فرماتے ہیں الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے پڑھا الف لام میم تو اللہ تعالی اس کو 30 یعنی 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے 30 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 30 درجات کو بلند فرما دیتا ہے نا. تو یہ قرآن کریم کی آپ پڑھیے تو نیک اعمال تو آپ کیجئے. آپ اپنے گھر میں ذکر بھی کیجئے، درود شریف کی کثرت بھی کیجئے، یہ سب نیک اعمال ہیں. آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے اور اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، قبر کے اندر بھی ملے گا، اور حشر کے میدان میں بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. تقریر بس اتنی ہی کریں یا اور آگے بڑھاؤں؟ یا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کام پہ بھی جانا ہے نا؟ خیر چلیے کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. مجھ سے ایک فرمائش کی گئی تھی کہ ماں کی شان میں کچھ اشعار پڑھ دیں، تو میں وہ اشعار بہت تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں، میری پیاری پیاری ماں. اے ماں اے ماں اے ماں، میری پیاری پیاری ماں. میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، 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 تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں، میری پیاری 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 پیاری. اور گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، اور رب کی قسم میری جنت ہے تو. اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں، میری پیاری 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 پیاری. اور جس گھڑی میری ماں مسکرانے لگی، ماں اگر مسکرا دے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ماں کی قدر ان سے پوچھو جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں کی ویلیو کیا ہے.
ہے نا، جس دن ماں کا چہرہ، وہ لوگ جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں نا، بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، خدا کی قسم جس دن ماں کا چہرہ ہو یا باپ کا چہرہ ہو، جس دن کفن کے اندر ڈھک جائے گا، اس دن خون کے آنسو رو گے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ابھی وقت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ جس گھڑی میری ماں مسکرانے لگی، 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 دینوں دنیا میرے جگمگانے لگے۔ اے ماں، اے ماں، اے ماں، میری پیاری پیاری ماں۔ اور ہر گھڑی ہر گھڑی سر پہ ماں تیرا سایہ رہے۔ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جن کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے ماں باپ کی اس وقت طبیعت خراب ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اور جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں جن کے بھی ماں باپ بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہر گھڑی سر پہ ماں تیرا سایہ رہے، 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 تیرے قدموں سے پھنک اجالا رہے۔ اے ماں، اے ماں، اے ماں، میری پیاری 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 پیاری۔ اور رات بھر کروٹوں کو بدلتی ہے تو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رات بھر کروٹوں کو بدلتی ہے تو، رات بھر کروٹوں کو بدلتی ہے تو، رات بھر کروٹوں کو بدلتی ہے تو، غم کی ماری ہے پھر بھی مسکراتی ہے تو۔ اے ماں، اے ماں، اے ماں، اے ماں، میری پیاری پیاری ماں۔ رنج و غم میں صدا مسکراتی ہے تو، 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 گھر میں خوشیوں کے دیپ جلاتی ہے تو۔ اے ماں، اے ماں، اے ماں، اے ماں، میری پیاری 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 پیاری۔ گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، گھر کی رونق ہے تو، گھر کی زینت ہے تو، اور رب کی قسم میری جنت ہے تو۔ اے ماں، اے ماں، اے ماں، اے ماں، میری پیاری پیاری ماں، اے ماں۔
ماں